ہمیشہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو پہلے پیش کریں، اپنی بات اور گفتگو کو بعد میں پیش کریں۔ سب سے پہلے ہمیں کیا ذہن میں آتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ہماری اولاد جو ہے وہ درست ہو جائے۔ بہت سے والدین کسی اخلاقی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، سگریٹ نوشی یا وغیرہ وغیرہ، کچھ اخلاقی ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں عام ہو چکی ہیں، برائیاں عام ہو چکی ہیں، اس کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور فوراً سے کوشش کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس طرف نہ آئے، لیکن پھر عملاً کردار جب پیش کرنے کی باری آتی ہے تو وہ ان کے سامنے ایسے اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد سے کہتے ہیں کہ اچھی باتیں کیا کرو، گفتگو صاف رکھا کرو، اچھے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو، لیکن خود کے جو دوست ہیں، خود کے جو ساتھی ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان کو اپنی اولاد کے سامنے بٹھانا بھی انسان پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان کی زبان ایسی ہے، ان کا کردار ایسا ہے۔ خود انسان کوشش کرتا ہے کہ جناب سب سے آپ کہہ کے گفتگو کیا کرو، اچھے انداز سے بات چیت کیا کرو، اور جب خود کو غصہ آئے تو بچوں کا کوئی لحاظ کیے بغیر، ان کی والدہ کا کوئی لحاظ کیے بغیر، ہر طرح کے سخت الفاظ، ہر طرح کے برے سوسائٹی میں استعمال ہونے والے الفاظ ان کا انسان استعمال کر رہا ہوں۔ تو جب آپ خود عملی طور پہ ایسا نمونہ پیش کریں گے اپنی اولاد کو، تو وہ آپ کے عمل کو پہلے دیکھیں گے، آپ کی بات کو بعد میں سنیں گے۔ جو آپ کا کردار ہوگا، عمل ان کے سامنے ہوگا، وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل اقتداء ہوگا، جس کو اپنانے کی زیادہ حرص و کوشش کریں گے۔ آپ کی باتیں جو ہے وہ بعد میں سنتے رہیں گے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زندگی ایک ڈگر پر گزار چکے تو اب آپ کہیں کہ جناب چونکہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، مجھے دین کی سمجھ بہت بعد میں ملی، تو اب میرے لیے جناب رخصتیں موجود ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی، ہاں میرے بچے جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہو جائیں۔ نہیں، آپ کو انفسکم و اہلیکم، آپ کو آغاز کرنا پڑے گا اپنے نفس سے، اس کے بعد آغاز کرنا پڑے گا اپنی اولاد سے۔